بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں ہر چیز کا ایک حل ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ کون سا اسلام؟ یہ وہی اسلام کے جس کے ماننے والے مختلف انداز کے آپس میں متضاد اقوال و افکار. میں بہت ہی ادب کے ساتھ ایک ایسی علمی شخصیت جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عرب ملکوں میں ہیں، اور وہ نہیں بلکہ ان کے تلامذہ اس وقت بڑے ملک کے اندر اور باہر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ خود سینکڑوں کتابوں کے اس وقت مؤلف ہیں، اور جب لکھتے ہیں تو انہوں نے ہزاروں پیجز پر دین کا اس وقت دفاع کیا ہے، سلفیت کا دفاع کیا ہے. میری مراد ہے اس مجلس کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرحمن فروائی سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ صدارت پیش فرمائیں. بہت ہی بڑے عالم دین، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ جو انہوں نے ان کو ایک موقع دیا ہے اس ملک کے اندر خدمت کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہے کہ ہمیں مل گئے ہیں، ورنہ اس وقت تو وہ باہر رہتے ہیں. اور صرف اس میں آواز دے رہا ہوں ڈاکٹر فروائی صاحب سے کہ اپنا مختصر کلمات صدارت خطاب پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرات علماء کرام اور محترم سامعین اور سامعات، الحمدللہ کل سے ہم لوگ بڑی مفید باتیں اس عنوان پر سن رہے ہیں. میں یہاں پر انتہائی اختصار سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں برکت دے. اہل حدیث کی دعوت، جس کے بارے میں شروع سے لے کر آج تک ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ یہ دین کی سب سے سچی تعبیر ہے.
ائمہ اسلام کے جتنے عقائد اور اصول ہیں سب کے سب پر فاضل قرون ثلاثہ جسے کہا جاتا ہے، عہد صحابہ، عہد تابعین اور تبع تابعین، اور ان کی سیرت اور منہج پر کام کرنے والے ائمہ دین، جن میں سے محدثین بھی ہیں، فقہاء، مفسرین الی آخری. تو اہل حدیث جس دعوت کے سلسلے میں ایک شناخت رکھتے ہیں اس کو سلفی منہج یا سلفی دعوت کہا جاتا ہے. ایک عجیب سی بات ہے کہ شروع ہی سے شیطان کے ورغلانے اور جہالت کی بنا پر امت میں طرح طرح کے فرقے پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کا سامان اس گروہ کے ائمہ کو سونپا، جنہوں نے کتاب و سنت کو لفظی اور معنوی طور پر محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، اور ہر طرح کے علمی یا دعوتی اور منہجی فتنوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے ایک ایسی میراث چھوڑی کہ اگر ہم اس سے استفادہ کریں تو صحیح اسلام کے سلسلے میں پوری معلومات ہمیں مل سکتی ہے. مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ہم سے متعلق کچھ لکھوں. بہرحال میں نے ایک تحریر لکھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انسانیت کو ہر طرح کے ظلم سے نجات دلا کر عدل کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سارے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ منہج سلف کو سمجھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق خود عمل کریں، اور اپنے بھائی مسلمانوں کو وہ تعلیم پہنچائیں، اور جو بھائی امت اجابہ ہیں یعنی غیر مسلم حضرات دنیا کے، وہ بھی اس دعوت کو جو کہ ٹھیٹ عدل پر، انصاف پر مبنی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں ہر چیز کا ایک حل ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ کون سا اسلام؟ یہ وہی اسلام کے جس کے ماننے والے مختلف انداز کے آپس میں متضاد اقوال و افکار اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، یا کوئی ایسی متفق چیز؟ اسلام کا انسانیت کے حوالے سے سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ عدل ہے. عدل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس نے عدل کے مطابق اس دین کو اتارا. سارے انبیاء نے عدل کی تعلیم دی، اور اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، اور ظلم کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب حرام ہیں. ائمہ دین نے اسلام کی شرط ترجمانی میں اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہماری اپنی حکومت اور حکام سے کیا ہونا چاہیے، رعایا کے کیا قوانین، کیا احکام ہیں، عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے واضح کیا ہے، بار بار واضح کیا ہے. لیکن شکوک شبہات کی ایک آندھی ہے جس میں صحیح باتوں پر گرد پڑ گئی ہے. یہ اجتماع یا اس طرح کے اجتماع اور اس طرح کی متنوع اور مختلف کوششیں اسی بات کے لیے ہیں کہ صحیح طور پر اسلام کا وہ آئینہ لوگوں کو دکھایا جائے جس کی روشنی میں ہم لوگ اپنی اصلاح کریں. تو بھائیوں، جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس سلف صالحین کے مسلک، عقیدے اور منہج کے مطابق تقریر و تحریر اور اپنی زندگی میں اس کا خیال کریں، اور جب کسی کو بلائیں تو انہی مسائل کی بنا پر بلائیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے عہد کے ہر طرح کے مخالفین
کو چیلنج کیا. عام طور پہ بات سننے میں آتی ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ مسلکی اختلاف یعنی فقہی. میں اس اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں کہ محقق علماء کے یہاں فرعی فروعی اختلاف راجع مرجوع کی بنیاد پر حل ہوتا تھا، اور اگر آج اس کو عمل کرنے لگے تو مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. خاص کر ہندوستان میں ایک ہی مسلک اور مشرب کے 90-95% لوگ ہیں، تو اس حساب سے فروعی اختلاف میں جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں ان کا اثر ان 90% اتفاق پر مؤثر نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو شیخ الاسلام کے حوالے سے کہی جائے گی کہ ان کے ایک شاگرد علامہ علی بزار نے ابن تیمیہ کے مناقب پر ایک کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے اپنے استاد مکرم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے فقہی اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے فقہ کی ایک ایسی کتاب لکھ دیں جس کی حیثیت مرجع کی ہو. تو انہوں نے کہا کہ عزیز محترم، جہاں تک فروعی فقہی اختلاف ہے تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ائمہ اسلام کے فقہی اختلاف کی حیثیت اور ائمہ اسلام نے صحیح حدیث سے جو اختلاف کیا اس کو 10 حصوں میں بیان کیا اور ان کے لیے عذر تلاش کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات رکھی کہ اگر یہ بات ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ دین کا دفاع کریں اور ان کے احترام میں کمی نہ آئے، تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو آراء چھوڑی ہیں اس کے مقابلے میں صحیح حدیث مل جائے تو اس کو ہم چھوڑ دیں، بلکہ واجب یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صحیحہ پر عمل کریں، اور قرآن اور حدیث کے صحیح مسائل پر عمل کرنے میں کسی بھی طرح کی علاقائی یا فقہی یا مذہبی یا کسی طرح کی گروہ بندی حارج نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے میرے بھائیوں مسلک سلف، اور یہ ہے وہ چیز جس کی بنا پر ہم خود متحد ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، اور اسی سچی دعوت کے پھیلانے سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکتے ہیں. اور اس وقت نہیں، ایک زمانے سے دشمن جو اسلام کے ہیں، دعوت کے ہیں، شیطان کے بندے ہیں، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ سلفی منہج اور اس کے دعات مبلغین کو اس انداز سے امت میں اور امت سے باہر بدنام کر دیا جائے کہ ہمیشہ جو ہے نقلی چیزیں بکیں اور اصلی چیزیں نہ بکیں. تو میرے بھائیوں، علم اور دلیل اور تحقیق کے مطابق اگر ہمارے علماء موقف اختیار کریں تو اپنے آپ سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے سنا بار بار کہ عدالت اولیاء جو فیصلہ کرے گی سب مانیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی عدالت اولیاء کو بھی اگر ہم مان لیں تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو بابرکت بنائے. ہمارے علماء نے، ہمارے نوجوانوں نے جو جد کی ہے اللہ اسے قبول کرے، اور ہمیں ہر طرح کی ظاہر داری اور ریا اور نموز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.